إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بھی انبیاء و رسل نے اپنی قوموں کے سامنے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں دلائل دیے، انہیں اللہ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل براہین حتیٰ کہ بہت سی نشانیاں اور معجزے بھی دکھائے، تو بالآخر ہر قوم کا ایک ہی جواب تھا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہم اسی پہ چلے۔ اب یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد یعنی اپنا باپ سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہارے باپ ہیں، اگر انہوں نے اپنے باپ کے دین سے انکار کیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اپنے آبا کے طریقے پہ چلنا ہے تو ابراہیم تمہارے باپ تھے، بلکہ جتنے بھی قریش تھے سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل کی لڑی میں سے یہ سارے کے سارے جتنے بھی قریش کے قبائل تھے سب کے سب سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور اپنا جد امجد سب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے تھے، اور یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جیسی کوئی بات کرے گا اسی طریقے سے اسے جواب ملے گا۔ آپ اس کی مثالیں کئی دیکھ سکتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اس کے جواب میں اللہ وہی کلمہ لے کے آئے ہیں، لیکن جب ہم منع کرتے ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کے خلاف تدبیر کی، مکر کہتے ہیں خباثت کے ساتھ کسی بات کا جواب دینا، چلاکی کے ساتھ، تو بھلا اللہ کے سامنے چلاکی کس کی چل سکتی؟ تو یہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ جتنے مالدار لوگ تھے کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو اللہ انہیں جواب دے رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جنہیں تم اپنا جد امجد بڑا سب سے بڑے دادا کہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا
اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں، بیزار ہوں ان بتوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تمہارے باپ نے تو اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اگر باپ کی بات غلط تھی تو انہوں نے انکار کیا تھا، اگر قوم کی بات غلط تھی تو قوم کا انکار کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے اننی براء مما تعبدون، میں بیزار ہوں ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی، مگر میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں، فطرنی فانہ سیہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی بھی کی یا میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، انہوں نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ یہ اپنی اولاد کے لیے باقی چھوڑا تھا۔ آپ دیکھیں ابراہیم نے بھی اپنی اولاد سے یہی کہا، سیدنا ابراہیم کی اولاد سیدنا اسحاق اور اسماعیل نے بھی یہی کہا، سیدنا یعقوب جو ابراہیم کے پوتے تھے انہوں نے بھی فوت ہونے کے وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق۔ جب انہیں فوت ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، 12 بیٹے تھے، سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب موت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کا رب تھا۔ تو یہ تمہارے آبا کا طریقہ تو یہ ہے، انہوں نے لات منات عزا کی پوجا تو نہیں کی تھی، انہوں نے انبیاء کی مخالفت تو نہیں کی تھی، بلکہ اپنے آبا کے غلط طریقے کو رد کیا تھا۔ یہاں فرمایا انہوں نے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، انہوں نے کلمہ توحید کو باقی چھوڑا اپنے پیچھے والے لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، اللہ فرماتے ہیں بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو، یہ قریش مکہ اور ان کے آبا کو بہت سا فائدہ دنیا کا دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول، اور اللہ کا رسول آیا، مبین، جو بالکل واضح ظاہر، اور ہر قریش میں سے کوئی بھی شخص اسے شک نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کے ہر حکم کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اعتراض ایک اور لگا دیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن ان دو بستیوں کی جو عظیم بستیاں ہیں ان میں کسی بڑے گھر میں کیوں نہیں اترا؟ ان سے ان کی مراد بڑے گھر یا بڑے انسان سے مالدار ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کی چدراہٹ چلتی ہے، جنہیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں، ان کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یتیم تھے اور گھر میں غربت تھی، ان کے گھر کیوں اترا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تم تقسیم کرو گے اپنے رب کی رحمت کو، اللہ جس کو چاہے لے لے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں
نحن قسمنا بینہم، یہ اپنے پیسے پہ، اپنے خاندانوں پہ، اپنی ان چیزوں پہ مان نہ کرو. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو معیشت تمہیں دی ہے میں نے تقسیم کی ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض، میں نے ایک دوسرے کے، کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، یہ جو بنایا ہے کیوں بنایا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. ورحمت ربک خیر، جتنا بھی مال تمہارے پاس ہے، جتنی بھی اولادیں ہیں، جتنے تم خاندان سمجھتے ہو، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، ان سب چیزوں سے تیرے رب کی رحمت بہتر ہے. آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں 10 لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو سب سے امیر ہیں. فلاں پہلے نمبر پہ ہے، فلاں دوسرے پہ ہے، فلاں تیسرے پہ ہے، فلاں چوتھے پہ ہے. اس کے پاس جو سب سے امیر آدمی ہے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس نہیں ہے. دولت کا ایک وافر حصہ تو اس کے پاس ہے، لیکن پوری دنیا کے سارے خزانے اس کے پاس نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں. فجر سے پہلے جو چھوٹی سی 2 رکعتوں کی نماز ہے، 2 سنتیں، اللہ کو ان سارے خزانوں سے بہتر یہ لگتی ہیں. سارے خزانے ایک طرف، اور فجر کی یہ 2 سنتیں ایک طرف، اللہ کی نظر میں یہ بہتر ہے. ان دنیا کے سارے مالوں کے مالک بھی ہو جائے کوئی، اللہ کو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا. تو یہ اپنے مال کی بنیاد پہ فخر کریں اور کہیں کہ چونکہ ہم مالدار ہیں، چونکہ ہم خاندانی ہیں، چونکہ ہمارے اولاد بڑی ہے، اس لیے یہ قرآن بھی ہم پہ اترنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات میرے رب نے بتائی کہ اللہ نے جب اپنی مخلوق میں سے تقسیم کرنے کی نا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا. جتنے قیامت تک لوگ پیدا ہونے تھے ان میں سب سے پیارا دل جناب محمد رسول اللہ کا آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو نبوت کی سروری، نبوت کی سرداری عطا کی. پھر فرمایا اپنی مخلوق میں سے اور لوگوں کے دلوں کو جھانکا، اور جنہیں سب سے بہترین دیکھا انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا. اس لیے میرے عزیز بھائی، یہ مال و دولت حیثیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو نوازا، اللہ مالک اپنی رحمت سے سب کو نوازے، لیکن یہ جو اللہ نے تقسیم رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد کسی کا بڑا یا چھوٹا ہونا نہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کے کام آ سکے. اور یہ ہمیشہ ایک خاندان میں دولت نہیں رہتی، یہ بات یاد رکھیں. ایک نسل 2 نسل کے بعد تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. تو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان 2 بستیوں میں جو سب سے لینڈ لارڈ تھا اس کے اوپر کیوں نہیں اترا؟ 2 بستیوں سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف. ان کے ذہن میں دنیا کی سب سے عظیم بستیاں یہی دونوں تھیں. حالانکہ مکے میں کوئی شک نہیں کہ اسے ام القریٰ کہا گیا، وہ بستیوں کی ماں ہے، لیکن وہ روحانیت کے اعتبار سے ممکن ہے اس سے زیادہ امیر، اس سے زیادہ خوبصورت بھی شہر ہوں. لیکن اگر انسان رہنمائی، ہدایت اور خوبصورتی اللہ کی طرف سے روحانیت چاہتا ہو تو وہ مکہ سب سے عظیم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے جو معیشت کو تقسیم کیا، بعض کو بعض سے بلند کیا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ،
جو دنیا کا مال و دولت تم جمع کرتے ہو تیرے رب کی رحمت ان سے بہت بہتر ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قریش مکہ کو سمجھائی گئی بظاہر، لیکن آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمیں دنیا کا مال و دولت ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا